بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے ہم سے سوال یہ کیا تھا کہ مولانا یہ بتا دیں کہ محرم کا مہینہ ہے ابھی فی الحال، تو اس میں کھچڑا کھانا کیسا ہے، کھچڑے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ لوگ کھچڑا بناتے ہیں، حلیم بناتے ہیں، تو اس کو کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو دیکھو، یہ کتاب النوازل ہے، یہ کتاب اس کے اندر باقاعدہ حوالے موجود ہیں، تو میں آپ کو پورا وضاحت کے ساتھ، جو مختصر وضاحت ہے کھچڑے کے بارے میں، اور بھی جو محرم کے اندر لوگ خرافات کرتے ہیں۔ اور ایک بات تو افسوس کی ہے کہ جو سمجھدار ہمارے ایمان والے بھائی ہیں، سمجھدار، دین کی سمجھ رکھنے والے، وہ بھی بعض دفعہ ایسی خرافاتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، دنیا کے سمجھداری بھی کے اعتبار سے دین کی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ محرم کے کھچڑے کا کیا حکم ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین کے مسئلے ذیل کے بارے میں کہ محرم کو جو کھچڑا کھایا جاتا ہے وہ پکانا جائز ہے نہیں۔ کچھ لوگ ایک روایت بتاتے ہیں کہ یزید نے حضرت امام حسین کی عورتوں کو جب وہ بیوہ ہو گئی تھی مذمت کے طور پر پکوا کر کھلایا تھا، 7 قسم کا اناج ملا کر ان کی توہین کی تھی، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو دیکھو، اس میں جواب لکھا ہوا باقاعدہ کہ محرم میں کھچڑا یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، اس کا کھانا بالکل نہیں کھانا چاہیے۔ اور جو روایت یہ لکھی ہے نا، یہ روایات بالکل غلط ہے، اور یہ کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، بلکہ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ خوارج اور نواصبی فرقے، خوارج سیدنا امام حسین کی شہادت کی خوشی میں مختلف اناج ملا کر پکاتے تھے، اس لیے معلوم ہوا کہ کھچڑا پکانے اہل بیت، یعنی ہمارے نبی کے اہل بیت جو ہے نا، اہل بیت ہمارے نبی کے گھر کے لوگ، ہمارے نبی کے اہل و عیال، آپ کے بیوی اور اہل بیت میں اور بھی جو آتے ہیں، وہ سب یہ کیا ہے، اہل بیت سے دشمنی رکھنے والوں کی رسم ہے۔ یہ تو کیا ہے، جو لوگ کھچڑا کھاتے ہیں، رسومات کرتے ہیں، بلکہ یہ تو اہل بدعت میں سے ہو گئے، یہ امام حسین کے بلکہ دشمن ہو گئے۔ تو یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ بعض ساتھی نے ایک نے پوچھا ہے کہ مولانا کیا نام ہے، شربت پینا کیسا ہے، شربت بانٹنا کیسا ہے، شربت پلانا کیسا ہے؟ تو یاد رکھے، دیکھو، شربت پلانا بالکل ناجائز ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ، نہیں پینا چاہیے شربت بھی محرم کا، بالکل یہ بدعت ہے، خرافات ہیں، علماء منع کرتے ہیں۔ اور کیا نام ہے، پوچھا کہ لوگ چندہ کرنے آتے ہیں شربت کے نام پر یا حلیم کے نام پر، محرم کے نام پر، تو چندہ دینا کیسا ہے؟ تو یاد رکھے، دیکھو، چندہ دینا بالکل ناجائز ہے، ان کا چندہ نہیں دینا چاہیے، گناہ کبیرہ ہے، یہ بالکل نہیں دینا چاہیے۔ محرم کا مہینہ، محرم کے مہینے میں چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں، 9 تاریخ کا یا 10 تاریخ کا، 10ویں محرم کو یا 9 محرم کو روزہ رکھیں، 2 روزے رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ 2 روزے رکھیں، یہودی 1 روزہ رکھتے تھے۔ بہت ساری چیزیں محرم کے مہینے میں ہوئی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل سے پار کیا گیا، 10 محرم تھا۔ اور کیا نام ہے، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اللہ نے نکالا، 10 محرم تھا۔ آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی، 10 محرم تھا، اور بہت سارے بڑے بڑے واقعات۔ تو محرم کے مہینے میں 2 روزے رکھیں، 10 کا روزہ رکھیں یا 9 کا روزہ رکھیں۔ محرم کے مہینے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور جو کربلا کے اندر شہید ہو گئے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان سے بچنا چاہیے۔ اور یہ چہلم کے بارے میں پوچھا ہے کہ چہلم منانا کیسا ہے، چہلم کرنا، اور یہ کس کی ایجاد ہوئی ہے یہ؟ تو دیکھو، یاد رکھو، چہلم منانا یہ بے اصل و بدعت ہے، قرآن و حدیث میں چہلم منانے کا کہیں ثبوت نہیں ہے دین کے اندر، لہذا کسی مسلمان کو ایسے چہلم کے کھانے میں کسی مسلمان کو شریک ہونا نہیں چاہیے، بالکل بدعت ہے، خرافات ہیں چہلم منانا۔ اور تیسرا سوال یہ کیا ہے کہ تعزیہ بنا کر سمندر میں پھینکنا کیسا ہے؟ اور لوگ تعزیہ بناتے ہیں اور پھر سمندر میں ڈال دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، اور ڈال کے پھینک کر، اور تعزیہ بنانے کے بعد بچوں کو اس کے نیچے سے گزارتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بچہ اگر نیچے سے گزر جائے گا تو شفا یاب ہو جائے گا، بیمار ہے تو شفا یاب ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کے اندر صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ کھلی ہوئی بدعت ہے، گمراہی ہے، بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تعزیہ کو سمندر اور دریا میں پھینک دینا یہ ہندوؤں کی رسم ہے، غیر مسلم کی، ایمان والا ایسا نہیں کرتا۔ ایمان والے میں اور غیر ایمان والے میں فرق ہی کیا رہ جائے گا میرے بھائیوں؟ تو بالکل یہ اسی طرح عقیدہ کہ تعزیہ کے نیچے سے بچوں کو گزارنا اور وہ شفا یاب ہو جائیں گے، بچے بیمار نہیں ہوگا، بالکل یہ عقیدہ رکھنا بالکل عقیدہ خراب عقیدہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یقین کلی اللہ کی ذات سے کہ جو کچھ کرے گا اللہ کرے گا، اللہ ہی نے دواؤں کے اندر شفا رکھی ہے، اللہ ہی نے دواؤں کے اندر، اگر شفا نہیں ہوگی تو دوا بھی شفا نہیں دے سکتی۔ تو میرے بھائیو، آپ کا یقین کلی ہونا چاہیے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہے،
کسی انسان کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو شفا یاب کر سکے یا کسی کو بیمار کر سکے۔ انسان تو انسانوں میں جو سب سے افضل انسان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، وہ بھی اس بات کی حقدار نہیں کہ کسی کو بیمار کر سکے، شفا یاب کر سکے۔ تو میرے بھائیوں، ایک پتھر، ایک کاغذ کا ایک لتھڑا وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں عقیدہ درست کرنا چاہیے، غلط رسومات ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ تعزیے کے نام پر جو لوگ چندہ کرنے آتے ہیں، میں خاص لوگ سمجھدار لوگوں سے کہتا ہوں کہ ان کو بالکل چندہ نہ دیں، بالکل نہ گناہ خود کریں، نہ گناہ میں شریک ہوں، نہ گناہ کو کسی کو کرنے دیں۔ یہ تعزیہ داری تو ختم کر دیں میرے بھائیوں۔ یہ اسلام کی کوئی پہچان نہیں ہے کہ آدمی تعزیہ بنا رہا ہے تو اسلام کا نام بلند ہوگا۔ نہیں میرے بھائیوں، اسلام کا نام بلند ہوگا آپ کے اعمال سے، آپ کے کردار سے، اور دین کی بلندی کو، دین کی محنت کو لے کر چلنے سے اور دین کی محنت کو کرنے سے۔ آپ کے اندر اسلام کی محبت آپ کے دل میں ہو اور سامنے سے اسلام نظر آئے، آپ کے چہرے پر داڑھی ہو، سر پر آپ کا عمامہ ہو اور لباس سنتی ہو، یہ اسلام کا ایک شعار ہے۔ اور باقی آپ کا ایمان کلی ہو، عقیدہ ہو۔ بدعات سے بچنا چاہیے میرے بھائیوں۔ تو میں نے محرم کے بارے میں بتا دیا کہ محرم کا مہینہ بہت افضل ہے، اور 10 محرم یہ بہت افضل ہے۔ یہ دن بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زمانے سے 10 محرم افضل ہے، محرم کا مہینہ افضل ہے۔ ایسا نہیں کہ امام حسین اس میں شہید ہوئے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے محرم کا مہینہ، نہیں میرے بھائیوں، محرم کا مہینہ ہے، اور 4 مہینے افضل بتائے ہیں اللہ رب العزت نے۔ محرم کا مہینہ ہے، ایک کیا نام ہے، شوال محرم کا مہینہ ہے، اس کے بعد 3 مہینے اور ہیں۔ تو یہ مہینے اللہ کے نبی اللہ نے پہلے ہی ان مہینوں کا اعلان کر دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے تو کیا ہے، محرم کے مہینے ان خرافات سے بچیں، اور کیا نام ہے، روزہ رکھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، اور ان بدعات سے بچیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک جگہ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کہ ہر بدعت کیا ہے، گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی آدمی کو۔ اور دین کے اندر نئی بات ایجاد کرنا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین کے اندر ہر نئی بات کا داخل کرنا کہ یہ دین ہے، یہ دین ہے، یہ دین ہے، اور دین سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو تو یہ بدعات ہے، خرافات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے، خرافات سے بچائے، اور صحیح معنی میں ہمارا صحیح عقیدہ درست فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔